محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ روزہ خود کو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ جن وجوہات کی بنا پر روزہ جاتا رہے گا اور کن وجوہات سے روزہ نہ ٹوٹے گا، یہ مسائل جاننا ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ آئیے آج علم کے اس باب کو سیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھا پی لینے اور جماع سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اگر کھانا پینا متعدد بار ہو تب بھی روزہ قائم رہے گا۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں مہمان ہوا اور روزہ بھی نہ گیا۔ البتہ اگر کسی کو کھاتے پیتے دیکھ لیا تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کھانے والا طاقتور اور توانا ہے تو اسے روکنا واجب ہے، اور اگر اسے ناتواں پایا تو نظر انداز کر دے۔ نمبر 2، اگر حالت روزہ میں روزہ دار کو احتلام ہو جائے تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 3، روزہ دار کے لیے تیل لگانا، سرما لگانا درست ہے، اسی طرح مسواک کرنا بھی درست ہے۔ کسی خاتون نے اگر روزے کی حالت میں ناخن پالش لگایا تو روزہ نہ ٹوٹے گا اگر سپرے لگانے کی ممانعت ہے، کیونکہ سپرے یعنی پرفیوم دراصل بخارات ہیں جو حلق میں قوی طور سے داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے سپرے پرفیوم سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 4، حلق میں مکھی داخل ہو یا دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ ضائع نہ ہوگا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا جائے تو روزہ جاتا رہے گا۔ نمبر 5، پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ حقہ سگریٹ پینے سے روزہ جاتا رہے گا۔ نمبر 6، اگر دانتوں کے مابین گوشت یا ڈلی وغیرہ جیسی کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو جو خود بخود نکل کر حلق سے اتر گئی، اب اگر اس کی مقدار چنے برابر یا زائد ہو تو روزہ جاتا رہے گا، البتہ اگر مقدار معمولی تھی تو روزہ نہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے قصداً اس شے کو منہ سے نکالا اور پھر نگل لیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ اس شے کی مقدار چنے برابر ہو یا کم ہو۔ نمبر 7، تھوک نگلنے سے روزہ نہ ٹوٹے گا چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 8، وضو کرنے کے بعد ایک بار اچھی طرح سے تھوک دیا تو بار بار تھوکنا نہیں چاہیے، خواہ وضو کے پانی کی تری تھوک کے ساتھ مل کر حلق میں کیوں نہ چلی جائے۔ نمبر 9، غسل کی حاجت درپیش ہو لیکن بغیر غسل کیے دن بھر روزہ رکھا تو روزہ ہو جائے گا، البتہ سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 10، زکام کی حالت میں اگر نزلہ حلق سے اتر گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 11، کلی کرتے وقت پانی حلق سے اتر گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ نمبر 12، اگر قے ہوئی تو کم ہو یا زیادہ خود بخود قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اپنے اختیار سے قے کی ہو تو منہ بھر ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر نہ تھی تو نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 13، اگر قے یا پانی حلق سے منہ میں آ گیا اور خود بخود لوٹ گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا، البتہ اگر قصداً لوٹایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے منہ میں پانی آئے تو تھوک دینا چاہیے۔ نمبر 14، بیماری کی صورت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 15، منہ سے خون نکلے اور تھوک کے ساتھ نگل جائے اور خون کا ذائقہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا، گویا خون تھوک سے مقدار میں کم ہو، اور اگر زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، استنجا میں احتیاط کرنا لازم ہے، وگرنہ بے احتیاطی کے سبب پانی کا داخل ہو جانا روزہ ٹوٹنے کا سبب ہے۔ نمبر 17، زبان سے سالن وغیرہ چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 18، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے اس خیال سے پھر کھا پی لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 19، کسی ذریعے سے منہ کے علاوہ پیٹ میں خوراک پہنچا دی جائے جس سے بدن کی اصلاح ہوتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 20، رمضان کے مہینے میں کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ جائے تو بھی سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ہوگا اور پھر صرف اس روزے کی قضا کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔